أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدقت یا رب العالمین. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان. اے پیغمبر، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. صدق اللہ العلی العظیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکوثر مکیہ، مکہ میں نازل ہوئی. آج اس کی کچھ مختصراً تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے. سب سے پہلے اس کی پہلی آیت، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے. اب کوثر کیا ہے، کوثر کسے کہتے ہیں اور کیوں اس کا ذکر کیا گیا، اس بارے میں جانتے ہیں. کوثر کے لفظی معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، اور پھر کوثر جنت کی اس حوض کا نام بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دی جائے گی. جنت کی ایک نہر ہے جو خاص کر دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے. حدیث میں ہے کہ اس حوض پر رکھے ہوئے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے. یہاں یہ لفظ اگر بہت زیادہ بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس بھلائی میں حوض کوثر بھی داخل ہے، کہ اگر اس لفظ کا مطلب بہت زیادہ بھلائی بھی کر دیا جائے تو اس میں خود بخود کوثر بھی مطلب وہ امت کے لیے بھلائی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا. بہرحال اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انعام کے طور پر فرما رہے ہیں کہ یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی بطور انعام کے. اس کے بعد تیسری آیت اگر ہم دیکھیں، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. اس آیت میں شان نزول کا بھی کچھ ذکر کرتے ہیں کہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ابتر، لفظ ابتر جو اس میں آیت نمبر 3 میں استعمال ہوا ہے، ان نشانیہ کا هو الابتر. ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر کہتے ہیں جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو. عرب کے ہاں وہ شخص جس کی نسل آگے نہ چلے تو اسے ابتر کہا جاتا تھا. مطلب اس کی نسل کٹ گئی، اس کی جڑ کٹ گئی، اب یہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو آپ کے دشمنوں نے، جن میں عاص بن وائل پیش تھا، آپ کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا، معاذ اللہ آپ تو ابتر ہیں، آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی. روایات میں آتا ہے کہ جس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. صحابہ نے وجہ پوچھی، دریافت کی کہ یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی. پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جنت کی جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی. اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا رہے ہوں گے اور کہیں گے میرے پروردگار یہ تو میری، اور میں کہوں گا کہ اے میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کر دیا ہے. تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کے خلاف آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے آپ کو ابتر کہا. اللہ رب العزت نے یہ سورت جب نازل فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے یہ ایک واضح جواب تھا. اور پوری امت کے لیے یہ ایک جواب اس طور پر ہے کہ ایسے لوگ قیامت تک جب بھی آئیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کریں گے،
تو یہ امت ان کو یہ صورت پڑھ کر جواب دے گی بطور دلیل کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر یہی معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے اپنی زبان کو میٹھا کریں گے اور اپنے الفاظوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اپنے الفاظوں کو ادا کریں گے۔ لیکن ان لوگوں کو ہم بھول چکے، ان لوگوں کا آج تذکرہ ہی نہیں ملتا جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے، یا اگر ان میں سے کچھ کے نام ذکر کیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہم برے الفاظ سے، منافق کے لفظ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے شخص کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو کہ ان کی برائی ہے۔ تو جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کریں اور اپنی زبانوں کو منور کریں، معطر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔